میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ جامعہ اشرفیہ ایک بڑی مشہور درسگاہ ہے لاہور میں دیوبندی علماء کی. تو میرے استاذ، پھر میں ان کا ذکر کر رہا ہوں اس لیے کہ میرے پاس جو کچھ ہے انہیں کا ہے. تو میں ان کو ان کا گھر ایک زمانے میں اس کے بہت قریب تھا، فاضلیہ کالونی میں رہتے تھے. عصر کی نماز پڑھنے کے لیے وہاں جایا کرتے تھے. تو ایک دن میں نماز میں ان کے ساتھ ہی تھا. تو مولانا عبدالرحمان نے یہ کہا کہ مولانا آئیے آپ کو لائبریری دکھاتے ہیں. جامعہ اشرفیہ کی لائبریری بہت بڑی لائبریری تھی. تو وہ ان کو دکھانے کے لیے لے گئے، میں بھی ساتھ ہی تھا. تو جب وہ لائبریری دیکھ کے نکلے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ دیکھو کتنی کتابیں ہیں جن کو خریدنا پڑی ہوں گی اور کتنی الماریاں جو بنانی پڑیں. اگر میں کچھ دیر کے لیے یہاں ٹھہروں تو میں زیادہ سے زیادہ ان میں سے سورس بکس اور 50 کتابوں کا انتخاب کروں. تو یہ 50 کتابیں ہی اصل کتابیں ہوتی ہیں، باقی اصل میں ان پر لکھی گئی ہوتی ہیں. چنانچہ میں جب 1973 میں ان کے تلمذ میں گیا تو انہوں نے سب سے پہلے یہی کیا کہ جن علوم کو قرآن مجید کو سیکھنے سمجھنے یا دینی علوم کو پڑھنے کے لیے ضرورت ہے، حالانکہ میں تو اس سے پہلے جو درس نظامی کا طریقہ ہے جس میں علماء بنتے ہیں سب پڑھا ہوا تھا، لیکن انہوں نے وہ فہرست مرتب کی اور یہ کہا کہ یہ کتابیں ہیں جو اصل میں دینی علوم میں سورس بکس کی حیثیت رکھتی ہیں. آپ کو ان پہ گرفت ہونی چاہیے. ہمارے یہاں لوگ سینکڑوں کتابیں پڑھے ہوئے ہوں گے، انہیں کو نہیں پڑھے ہوئے ہوں گے. تو اس کا طریقہ کیا ہے اس کے جاننے کا؟ وہ یہ ہے کہ اس علم کے کسی بڑے ماہر سے پوچھیے. آج کل ویسے چونکہ ماہرین بڑی حد تک آپ کی گرفت میں بھی آ گئے، مثلا ابھی میری یہ گفتگو آپ نشر کر دیں گی تو گویا یہ بہت سے لوگوں کی گرفت میں آ گئے، تو آپ کو یہ معلومات اس طرح بھی مل سکتی ہیں. لیکن جب ہم یہ سب کر رہے تھے تو یہی ہوتا تھا کہ جس علم و فن سے دلچسپی ہے اس کے کسی غیر معمولی آدمی سے آپ ملتے ہیں. اچھا آج کے زمانے میں موجود نہ ہو تو پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ماضی میں کیا ہے. مثلا آپ کے لیے بڑی دلچسپی کی بات ہوگی کہ ابن خلدون کا جو مقدمہ ہے بہت بڑا آدمی ہے، اس میں وہ ایک ایک علم اور ایک ایک فن کی امہات کتب بتاتا ہے. حد یہ ہے کہ مسمرزم تک کا بتائے گا کہ اس کے زمانے میں جادو تک کے بارے میں بتائے گا، علم قرات کے بارے میں بتائے گا. مقدمے کو اٹھائیے تو وہ بتائے گا آپ کو. تو جب آپ علوم میں داخل ہوتے ہیں تو اس میں ایسے غیر معمولی لوگ ہوتے ہیں جن سے جلد یا بدیر آپ کا تعارف ہو جاتا ہے. وہ آپ کو جو بنیادی بات بتاتے ہیں وہی ہوتی ہے کہ اس علم کی وہ کون سی کتابیں ہیں یا وہ کون لوگ ہیں کہ جن پر یہ علم منحصر ہے. ان کو اگر آپ نے پڑھ لیا، سمجھ لیا تو اس کے بعد پھر آپ کو باقی چیزیں سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی.